لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات بر محمد. فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. شب عاشور آ گئی، شب قتل حسین آ گئی، شب شہادت سید الشہداء پہنچ گئی. مولا یا صاحب الزمان، آپ سے زیادہ کس کو غم ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بزرگوار نے نقل فرمایا کہ کچھ ریاضتیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان ریاضتوں کو کر لے جائے نا تو واقعات کربلا اس کے سامنے مجسم ہو سکتے ہیں. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں لیکن چاہے جتنی زیادہ ریاضت کر لے آدمی، کچھ مناظر ایسے ہیں کربلا کے کہ جو مومن کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن اس کو برداشت نہیں کر سکتا. مثلا شہادت امام کا منظر مومن برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ لیکن ہمارے اور آپ کے مولا حضرت صاحب عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے، وہاں کے سارے مناظر آغا کے مولا کے نظروں کے سامنے ہوتے ہیں. مثلا اگر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو گئے ہیں تو کس طرح سے زہر دیا گیا اور کس طرح سے حضرت کی شہادت ہوئی امام کی نظروں کے سامنے ہوتی. یا مثلا اگر شہزادی صدیقہ طاہرہ کی زیارت کو تشریف لے گئے تو وہ سارا منظر امام کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آگ لگائی گئی، کس طریقے سے دروازہ جلایا گیا. ویسے ہی امام جب کربلا آتے ہیں
جہاں جاتے ہیں وہ سارا منظر امام کی نظروں کے سامنے ہوتا. آپ بتائیے ہم بیان کرتے ہیں اور آپ ہمارے جیسی نجس زبان سے سن کے روتے ہیں. اس امام کے قلب کا کیا عالم ہوگا کہ جو اپنی نظروں سے سارا منظر دیکھ رہا ہے. اور خاص کر کے اس وقت شب عاشور تو امام کی نظروں کے سامنے سارا منظر ہوگا نا کربلا کا کہ شب عاشور کیا ہو رہا. شاید یہی وجہ ہے جو جملہ مشہور ہے نا امام کا، سنا ہے آپ نے، جہاں حضرت فرماتے ہیں وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، ہم آپ پر روتے رہیں گے. اگر آنکھیں خشک ہو جائے نا تو آنسوؤں کے بدلے خون روئیں گے. یہ امام زمانہ کا فقہ ہے. لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. آج کی رات عبادت کی رات ہے. آج کی رات خدا کی بارگاہ میں عبادت کی رات ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو روایات کہتی ہیں کہ کربلا میں کوئی سویا نہیں ہے. آج کی رات کربلا میں کوئی سویا نہیں ہے. روایت یہاں تک کہتی ہے کہ امام اور اصحاب امام کے خیموں سے دعا اور تلاوت کی اس طرح سے آواز آتی تھی جیسے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھی کے بن بنانے کی آواز آتی ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، اور عجیب ہے شب عاشور، واقعا عجیب ہے. ایک ایک فرد سے امام نے حجت تمام کیا ہے. اسی شب عاشور میں روایت کہتی ہے کہ امام نے سب کو جمع کیا. فرماتے ہیں دیکھو صبح ہوگی اور جنگ ہوگی، ان لوگوں کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف مجھ سے مطلب. ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، یہ صرف میری جان کے دشمن ہے. میں تم لوگوں سے، پہلے اصحاب سے خطاب کیا، میں تم لوگوں سے اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں، چلے جاؤ. اگر اجالے میں جانے میں شرم آ رہی ہے میں چراغ بجھا دیتا ہوں، چلے جاؤ. اگر یوں بھی شرم آتی ہے تو خاندان بنی ہاشم کے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑو اور ان کو لے کے چلے جاؤ. حضرت نے چراغ بجھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ جلایا گیا تو معلوم ہے ایک آدمی نہیں ہٹا. اب امام نے ایک ایک آدمی کو کہا. اسی درمیان خبر آ گئی، ایک صحابی تھے جو شہدائے کربلا میں ہیں، کہ ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا. امام علیہ السلام نے ان کو بلایا، کہا دیکھو اب تو تمہارے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، تمہارے بیٹے کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے، تو لو کچھ میں تم کو دے دیتا ہوں، جاؤ اور اپنے بچے کی رہائی کی کوشش کرو. وہ کہنے لگے مولا آپ کو چھوڑ کے اپنے بیٹے کو چھڑانے چلا جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. سب کا یہی جواب تھا. پہلے خطاب کیا فرزندان مسلم سے، فرمانے لگے اے فرزندان مسلم، تمہارے لیے مسلم کی شہادت بہت ہے، کافی ہے، تم لوگ چلے جاؤ. فرزندان مسلم نے جواب دیا اس کے بعد کاہے کے لیے چلے جائیں؟ تاکہ آپ کے بعد زندہ رہے. خدا وہ دن نہ لائے کہ آقا آپ کے بعد زندہ رہے. ایک ایک سے امام فرماتے رہے اور سب کا یہی جواب تھا، تقریباً مفہوم سب کا یہی تھا کہ خدا وہ دن نہ لائے کہ اپنے امام کے بعد ہم زندہ رہیں. ہلال ابن نافع کہتے ہیں کہ شاید آدھی رات کے آس پاس کا وقت رہا ہوگا، میں اپنے خیمے سے نکلا تو دیکھا امام حسین علیہ السلام اکیلے جا رہے ہیں. تو میں ڈر گیا، میں نے کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے میرے امام پر، لہذا پیچھے پیچھے میں بھی امام جو ہے وہ خیمے کے پشت کی طرف آئے
کہ اتنے میں متوجہ ہوئے میری طرف, کہنے لگے تم؟ میں نے کہا جی مولا, میں نے آپ کو تنہا دیکھا تو میں دوڑ آیا کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے. تو امام نے کہا کہ ہاں میں نکلا تھا کہ ایسے ہی دیکھوں کہ کل صبح جو ہے وہ کیا صورتحال ہوگی جنگ کی. وہ صحابی کہتا ہے کہ پھر وہ امام کے ساتھ ساتھ میں چلتا رہا یہاں تک کہ امام داخل ہوئے جناب زینب کے خیمے میں. تو ظاہر تو میں رک گیا باہر. جیسے ہی جناب زینب کے خیمے میں امام داخل ہوئے, بہن ہے, جناب زینب نے پوچھ لیا بھیا آزما لیا ہے آپ نے ان اصحاب کو آزما لیا ہے آپ نے؟ یہ جیسے ہی ان کے کان میں آئی کہتے میں دوڑا بھاگا اور میں نے جا کہا حبیب کچھ پتا ہے تم کو؟ حبیب نے کہا کیا ہوا؟ کہا حبیب علی کی بیٹی کو ہم پر اعتبار نہیں ہے. ارے ہماری جانیں قربان ہو جائے حسین کے ان اصحاب پر. بلا وجہ تھوڑی مولا نے کہا تھا کہ جیسے صحابی مجھ کو ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے باپ کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے. حبیب نے فوراً اصحاب کو اکٹھا کر لیا اور آ گئے, کھڑے ہو گئے جناب زینب کے خیمے کے سامنے اور پکار کے آواز دی شہزادی اگر ابھی اجازت مل جائے تو اپنی شمشیروں سے, اپنی تلواروں سے اپنا گلا کاٹ دیں گے. اللہ اکبر. اسی بیچ حبیب ہیں اور زہیر ہیں آپس میں ٹہل رہے تھے کہ اتنے میں پتہ نہیں کیا سمجھ میں آیا حبیب کو. عباس علیہ السلام ساتھ تھے تو حبیب نے کہا کہ عباس تم کو ایک بات بتاؤں؟ بولو حبیب. اب وہ پوری داستان سنائے کہ اس طریقے سے مولا کائنات نے دعا کی تھی اور تم کو عباس آج کے دن کے لیے علی نے مانگا تھا. جناب عباس نے ایک انگڑائی لی اور فرماتے حبیب بس آقا سے اجازت دلوا دو پھر دیکھو. پوری رات عبادت اور دعا میں گزرتی رہی, پوری رات عبادت اور دعا میں بسر ہوتی رہی, یہاں تک کہ صبح عاشور آ گئی. صبح عاشور جیسے ہی آئی عمر سعد لعنت اللہ علیہ نے اس نے پہلا تیر پھینکا امام حسین کی طرف اور کہتا ہے کہ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر ہم نے پھینکا ہے خیام حسینی کی طرف. حملہ کر دیا گیا اور اس حملے میں اچھے خاصے پہلے حملے میں حضرت سید الشہداء کے اصحاب شہید ہو گئے. یہاں پر میں بات روکے دیتا ہوں, پہلے ایک نقطے پر توجہ کر لیں, اس لیے کہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہم کو آج کے جو مصائب پڑھنے ہیں وہ جناب علی اصغر کے سلسلے میں پڑھنے. اس میں ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلا دوں کہ جناب علی اصغر کے لیے, پھر آتا ہوں واپس, جناب علی اصغر کے لیے جو روایت کہتی ہے, پہلے ہم جب چھوٹے لوگ تھے نا, بچے تھے, تو ذاکرین ہمارے بزرگ پڑھتے تھے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ایسے ہی سمجھتے تھے. لیکن جب بعد میں بڑے ہوئے اور مطالعہ شروع کیا تو دیکھا کتابوں میں واقعی ہے کہ جس وقت جناب علی اصغر کو تیر لگا تو روایت کا جملہ ہے فتبسم, جب اصغر کو تیر لگا تو اصغر مسکرائے. یہ چیز حلق سے ہمارے نہیں اترتی تھی. میں اپنی بتاتا ہوں بچپنے میں کہ کیا 6 مہینے کا بچہ مسکرائے گا, کیسے مسکرائے گا. تو آج جب بڑے ہوئے تو یہ بات ہمارے ذہن میں آئی کہ یہ جیسے تمہارے بچپنے میں تمہاری حلق سے بات یہ نہیں اترتی تھی تو آج بھی تو ویسے تمہاری طرح کے بچے ہوں گے کہ جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ 6 مہینے کا بچہ مسکرا بھی سکتا ہے. ہم اس میں جناب عیسیٰ کو نہیں پیش کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال عیسیٰ صاحب کتاب ہے, عیسیٰ پیغمبر ہیں, عیسیٰ روح اللہ ہے, قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بولے. لیکن عیسیٰ کو اگر ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ بھی تو بچپنے میں بولے تھے تو آدمی جواب دے سکتا ہے, اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ پیغمبر تھے. لہذا اب ہم کو قرآن سے تلاش کرنا پڑے کیا شیرخوار بچہ وہ حالات کو محسوس کر سکتا ہے.
آپ اگر ادھر توجہ کریں، جناب یوسف کی گواہی کس نے دی تھی؟ وہ کوئی نبی نہیں تھا، وہ کوئی پیغمبر نہیں تھا، وہ عام بچہ تھا اور اتفاق سے زلیخا کے کنبے کا تھا، زلیخا کی خاندان کا تھا. اور اس بچے نے، قرآن کہتا ہے کہ اس بچے نے جناب یوسف سلام اللہ علیہ کی گواہی دی. یعنی اس کا مطلب ایک بات طے ہو گئی کہ اگر عصمت پر کوئی حرف آتا ہے، معصوم پر کوئی حرف آتا ہے، تو معصوم بچہ محسوس کر سکتا ہے. اگر اس کو بھی آپ نہ مانیے کہ وہاں معاملہ تھا ایک پیغمبر کا، تو قرآن مجید میں ایک اور داستان ہے جو بالکل عام ہے. آپ پڑھیے، ایک واقعہ ہے قرآن مجید میں، 30ویں پارے میں باقاعدہ سورہ موجود ہے، اصحاب اخدود کا. اصحاب اخدود کی داستان یہ ہے، اجمالاً عرض کر دوں 2 سیکنڈ کے اندر، کہ اصحاب اخدود جس زمانے میں تھے، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ایمان لے آئے، مومن ہو گئے. حاکم وقت نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اپنے عقیدوں سے باز آ جاؤ، مگر یہ اصحاب اخدود باز نہیں آئے. بادشاہ نے جو ہے وہ گڑھا کھدوایا، اس میں آگ روشن کروائی اور ایک ایک کو، ان مومنین کو بلایا کہ آیا تم اپنے عقیدے سے واپس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ اگر عقیدے سے نہیں پھرتا تھا تو حاکم حکم دیتا تھا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے اور وہ آگ میں جل جاتا تھا. قرآن میں آیت موجود ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. وہ پورا آپ جا کے تفسیر میں دیکھیے گا. کیا مجھ کو اس پوری داستان سے بحث نہیں ہے، اس واقعے میں ملتا یہ ہے اصحاب اخدود کے کہ مومنین کو وہ حاکم ظالم جو تھا وہ ڈالتا رہا آگ میں آگ میں آگ میں آگ میں، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے انکار نہیں کیا، اپنے عقیدے سے پھرے نہیں اور ان کو ڈال دیا گیا، وہ جل گئے. اسی میں ایک خاتون تھی، ایک مومنہ تھی، ایک عورت تھی جس کی گود میں بچہ تھا. اس کو بھی جب بلایا گیا اور کہا گیا کہ تو اپنے عقیدے سے انکار کر اور واپس آ جا اسی کفر کی طرف، اس نے کہا نہیں. کہا تو ٹھیک ہے، ڈال دو اس کو بھی اس آگ کے اندر بچے کے ساتھ. ماں تھی، اپنے تک تو اس کو کوئی اذیت نہیں ہوئی، لیکن اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ بچہ، شیر خوار بچہ جو اس کی گود میں ہے، وہ بھی جل جائے گا. اب وہ ذرا سا کچھ تذبذب کا شکار ہوئی. آپ پڑھیے تفسیروں میں کہ وہ شیرخوار بچہ بول پڑا اپنی ماں سے کہ ڈرو مت، اے ماں تم حق پر ہو، کود جاؤ میرے سمیت تم آگ کے اندر. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایسے مواقع پر شیرخوار بچے احساس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں. جب عام بچہ اصحاب اخدود کا یہ محسوس کر سکتا ہے کہ میری ماں اس وقت کیا سوچ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں شاید قرآن میں یہ داستانیں اسی لیے آئی ہے تا کر کے ہمارے لیے یہ بات ثابت ہو سکے کہ اصغر عام بچے نہیں تھے. ہو گئی نا بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب عام بچہ اصحاب اخدود کا شیرخوار وہ محسوس کر سکتا ہے، تو علی کا پوتا، حسین کا بیٹا وہ محسوس کر سکتا ہے نا. یہ بات بالکل اب انکار کے لائق نہیں رہی. میرے، آپ مانیے نہ مانیے، ہر آدمی کا اپنا نظریہ ہے، ہر آدمی کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن الحمدللہ خدا نے ہمارا مزاج اس طرح کا بنایا کہ اہل بیت کی فضیلت میری سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے. شکر ہے خدا کا الحمدللہ. مجھ کو پورا یہ یقین ہے کہ جب تیر لگا تو روایت درست ہے کہ فتبسم اصغر مسکرائے، لیکن اس میں جو سوال ہوگا کہ اصغر مسکرائے، سبب کیا ہے مسکرانے کا؟ یہ تو سوال کوئی بھی اس سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ اصغر مسکرائے، لیکن یہ سوال بہرحال ہوگا نا کہ اصغر مسکرائے کیوں؟ 6 مہینے کا بچہ تیر لگے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کو درد نہیں ہوگا. آپ کو اگر ہاتھ میں ایک ذرا سا کوئی چیز دھس جائے تو آدمی کو ٹیس اٹھتی ہے نہیں اٹھتی ہے؟ 6 مہینے کا بچے کا گلا چھد گیا اور وہ مسکرا رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے جس کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت علی اصغر مسکرائے. یہاں تک آپ آ گئے، اس کو آپ یہیں چھوڑ دیجئے. اب واپس آئیے، صبح عاشورہ آ گئی. عمر سعد لعنت اللہ علیہ نے پہلا تیر پھینکا، فوج کو گواہ قرار دیا کہ تم لوگ گواہ رہنا
کہ میں نے جو ہے پہلا تیر حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا ہے. اچھے خاصے 30 سے زیادہ اصحاب کرام پہلے حملے میں امام حسین کے شہید ہو گئے. یہاں تک کہ اب جو ہے وہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے جاتے رہے کہ ظہر کا وقت آ گیا. ابو ثمامہ یہ سیداوی یا سائدی دونوں کتابوں میں ہے، مشہور سیداوی نے اچانک کہا کہ مولا یہ ظہر کا وقت ہے. حضرت نے جو ہے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا نعم ھذا اول وقتھا جعلک اللہ من المصلین، بے شک یہ اول وقت نماز ہے، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم نماز پڑھ لیں. ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم یہ وہ جملے ہیں نا کہ جس کو نقل کرنے کی ہمت نہیں پڑتی. پتا ان یزیدیوں، لیکن اس لیے نقل کر دیا جائے کہ ان یزیدیوں کی خباثت آپ کی سمجھ میں آ جائے. حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، لعنت اللہ علیہم. ایک طرفہ امام حسین نے جنگ بند کر دی نماز کے لیے. نماز خوف شروع ہوئی. زہیر اور سعید، کون سعید؟ وہی کوفے کے جن کا ذکر پہلی مجلس میں ظاہراً یا تیسری مجلس میں عرض کر چکا ہوں. سعید اور زہیر کھڑے ہو گئے. ان اصحاب کا مزاج پتا ہے، ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ ایک ذرا سا اگر سامنے سے کوئی پتھر آ جائے تو فطرت یہ ہے نا کہ جلدی سے آدمی گردن جھکا لیتا ہے. پیچھے ہمارا باپ کھڑا ہے، ہمارا بیٹا کھڑا ہے، ہمارا بھائی کھڑا ہے، ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے. کس کو لگ رہی ہے فطرت ہے، آدمی سر جھکا لیتا ہے چاہے جس کو لگ جائے. مگر روایت پڑھی، ابھی آج تازہ پڑھا میں نے، آنے سے پہلے روایت پڑھ رہا تھا تو اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا، تو جب کوئی تیر آتا تھا تو یہ سعید یہ زہیر بڑھ کے اپنا سینہ لگا دیتے کہ یہ تیر میرے سینے پہ لگ جائے، میرا امام محفوظ ہے. اور اس وقت تک یہ اپنی طاقت جمع کر کے کھڑے رہے جب تک حسین کا فقرہ نہیں آ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر حسین نے سلام پڑھا، ایک طرف زہیر گرے، ایک طرف سعید گرے. اب ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین کے سارے اصحاب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب جو ہے رفتہ شہید ہو گئے. اب حسین خود میدان میں آئے. روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت سید الشہداء میدان میں لڑتے لڑتے بار بار واپس آ جاتے تھے خیمے کی طرف. شاید اس لیے بار بار واپس آتے تھے تاکہ بیویوں کو آمادہ کریں آہستہ آہستہ کہ اب حسین تمہارے بیچ بہت دیر رہنے والے نہیں ہیں. کہ اسی بیچ روایت کہتی ہے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اچانک خیمے سے شور گریہ بلند ہوا. اب جو شور گریہ بلند ہوا پھر امام پلٹے، کہتے یا اختی زینب انا حسینکم حی وانتم تبکین، اے میری بہن زینب کیا ہو گیا تم لوگوں کو، ابھی تو تمہارا بھائی زندہ ہے، کیوں گریہ کر رہی ہو؟ جواب یہ ملا کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ کچھ ایسی دردناک تھی کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. سنتے رہتے ہیں نا. اب یہاں پر میں بات کوئی مسکرانے والے سے جوڑی ہے. اب میں آپ کو یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خود اصغر کی شدت پیاس سے کیفیت کیا تھی اور اس حالت میں یہ بچہ مسکرایا، کیا راز ہے اس کے پیچھے. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ لے کر کے حضرت علی اصغر کو آئی ہیں ہاتھوں میں حسین کے پاس. آپ نے مچھلی کو دیکھا ہے جب پانی سے نکلتی ہے تو کیسے بار بار منہ کھولتی اور بند کرتی ہے، دیکھا ہے؟ روایت میں جناب ام کلثوم کی طرف سے یہی جملہ درج ہے کہ لے کے آئی اور فرمایا بھیا اس کو لے جائیے. شاید کسی کو ترس آ جائے. جانتے ہیں جملہ کیا فرمایا؟ اما ترا کیف یتلذا، بھیا کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے؟
بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جناب علی اصغر کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کروٹ نہیں بدل سکتے تھے شدت عطش کی بنیاد پر، نقاہت کی بنیاد پر۔ جو بچہ کروٹ نہیں بدل سکتا، جو بچہ پیاس کی شدت سے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے، وہ بچہ آواز حسین سن کر کے اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا کیسے، ہے نا؟ وہ بچہ تیر لگنے کے بعد مسکرایا کیسے؟ اچھا یہ تو آج کی بات ہے نا، جب حسین علیہ السلام کربلا سے چلے تھے تب اصغر کتنے دن کے تھے؟ اگر وہ روایت مان لی جائے کہ 24 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی ہے تو 4 دن، یا بقول آپ کا 6 دن۔ 4 دن کے بچے کے سلسلے میں روایت کیا کہ سنتے ہیں نا سفر امام حسین کو، 4 دن کا بچہ، اور اب وہ جو صغرا کی آغوش میں گیا ہے تو نہیں جا رہا ہے کسی کے پاس۔ اب جو روایت کہتی وہ یہ کہ جب کسی کی گود میں نہیں گئے تو آخرش حسین نے کان میں کچھ کہا، ہے نا؟ یہ سنتے رہتے ہیں نا، اور وہ امام کا جملہ سن کر کے 4 دن کا یا 6 دن کا بچہ ہمک کے حسین کی آغوش میں آ گیا۔ تو جب 4 دن کے بچے میں اتنی سمجھ ہے تو 6 مہینے کے بچے میں تو سمجھ یقینی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہاں سے چلے ہیں تو حتی اصغر بھی اپنا ایم سمجھ کے چلے ہیں، اپنا مقصد سمجھ کے چلے ہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ اور جب تاخیر دیکھی کہ اب تو بابا چلے گئے میدان میں اور اب وہ فریاد کر رہے ہیں حل من ناصر ینصرنی، تو میرا مقصد کب پورا ہوگا؟ شاید یہ سمجھ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے، یہ بھی میری، پھر میں نہیں کہتا آپ مان لیجئے میری بات۔ امام حسین سلام اللہ علیہ نے لیا بچے کو آغوش میں، لیکن پہلے اس بات کو کہہ دیں تاکہ بعض مسائل ڈسٹرب نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جب تیر لگا تو مورخین کا کہنا ہے فتبسم، بچہ مسکرایا۔ یہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ رک جائیے۔ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پانی بند کیا گیا اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ حسین پر دباؤ بنانا مقصود تھا کہ پیاس کی شدت میں آ کر کے دباؤ بنے گا تو حسین بیعت کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے خود یزید کے باپ نے جب یزید کو وصیتیں کی تھی نا تو اس میں یہ جملہ کہا تھا کہ خبردار حسین سے مت بھیڑنا، اس لیے کہ حسین کے اندر ان کے باپ کا دل ہے۔ یہ اچھی طرح سے لوگوں کو پتا ہے کہ حسین حق کے مقابلے میں کسی پریشر میں آنے والے نہیں ہیں، کسی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں۔ اچھا ایک بات، ایک سوال اور آپ جواب دے دیجئے، پیاس برداشت کرنے کی کیپیسٹی اکبر میں زیادہ ہے کہ اصغر میں؟ ہے نا؟ قاسم میں زیادہ ہے کہ اصغر میں؟ اون محمد میں زیادہ ہے کہ اصغر میں؟ عباس میں زیادہ ہے کہ اصغر میں؟ لیکن روایت کیا کہتی ہے کہ جتنے بڑے بڑے تھے وہ سب پہلے شہید ہو گئے، اور جس کے اندر قوت برداشت سب سے کم ہو سکتی ہے وہ سب سے آخر میں۔ کیا ہے اس کے پیچھے راز؟ یہ بغیر راز کے نہیں ہے کہ بھئی جو عباس زیادہ طاقت ہے برداشت کرنے کی، جس علی اکبر کو زیادہ طاقت ہے برداشت کرنے کی، جس اون محمد و قاسم کو زیادہ طاقت ہے برداشت کرنے، وہ پہلے شہید ہو جائیں، 6 مہینے کا بچہ آخر تک روکا جائے۔ اس کے پیچھے امام حسین کی منطق ہے شاید۔ اب آئیے پھر واپس چلتے ہیں۔ یہ جو پانی بند کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پانی بند کیا گیا امام حسین کے لیے نہیں، اس لیے کہ سب کو اچھی طرح پتا ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ پر کوئی دباؤ اثر انداز نہیں ہو سکتا، کام نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے جو پانی بند کیا اس کے پیچھے شاید ان کا مقصد یہ تھا کہ حسین تو دباؤ میں نہیں آئیں گے، لیکن بیٹوں کو پیاس کی شدت، بچوں کی پیاس کی شدت دیکھ کر کے عورتیں ممکن ہے کہ دباؤ بنائیں۔ چلیے زینب نہ کہیں، ام کلثوم نہ کہیں،
علی کی بیٹیاں ہیں، لیکن اور بہویں لیلا تو کہہ سکتی ہیں، اور عورتیں تو کہہ سکتی ہیں کہ مولا بیعت کر لیجئے، اب مجھ سے اکبر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آپ بیعت کر لیجئے، اب مجھ سے قاسم کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آپ بیعت کر لیجئے، اب مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں۔ ہو سکتا ہے ان یزیدیوں کے ذہن میں یہ بات رہی ہو کہ اگر پانی بند کرو گے اور یہ بچے پیاس سے بلکیں گے، تڑپیں گے، اور تڑپے ایسا تڑپے کہ ہو جیسے کہ دل پسیج گیا اور وہاں سے واپس آ گیا حسین کے پاس، اتنی سخت آواز تھی، العطش العطش کی صدا بلند ہو رہی تھی، تڑپے نا بچے۔ تو ہو سکتا ہے جب یہ بچے تڑپیں گے تو عورتوں کی طرف سے پریشر بنے گا، عورتوں کی طرف سے دباؤ بنے گا حسین پر کہ بیعت کر لو۔ خود تو حسین تیار نہیں ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے دباؤ میں آ کر کے حسین بیعت کر لیں۔ یہ شاید منطق رہی ہو یزیدیوں کی پانی بند کرنے میں۔ اب حسین کی حکمت عملی، اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، اون محمد شہید ہو گئے، جس کے اندر سب سے کم برداشت کی صلاحیت ہے اس کو حسین نے روکا سب سے آخر تک۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ شاید یہ بتانا چاہتے تم نے پریشر کے لیے پانی بند کیا ہے، دباؤ کے لیے پانی بند کیا ہے، ہمارے یہاں ایسا نہ ہو کہ اصغر پہلے شہید ہو جائے تو کل کو ظلم کی حسرت یہ باقی رہ جائے، ارے اکبر تھے وہ تو برداشت کر لے گئے، بچہ چھوٹا والا اگر آخر تک رہا ہوتا تو حسین اس کے دباؤ میں آ کے بیعت کر لیتے۔ حسین نے کوئی حسرت ظلم کی باقی نہ رہ جائے، لہذا آخر تک اصغر کو روکا جائے گا۔ اصغر کو آخر تک روکا، لے کر کے میدان میں آئے، جیسے ہی تیر لگا، اب پورے یزیدیوں کا بس ایک وہ ہے کہ اب حسین گئے کہ تب حسین گئے، اب یہ آخری حربہ ہے، لے کے میدان میں آئے، میرا بچہ پیاسا ہے اس کو پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا اس کو پانی پلا دو۔ اصغر بات کی آغوش میں ہے، سمجھ رہے ہیں اب کیا ہونے والا، کہ اتنے میں جب 3 بھال کا تیر آیا اور اصغر کے گلے پہ لگا تو یہی ایک آخری امید تھی یزیدیوں کی کہ شاید اس بچے کے دباؤ میں آ کر کے پیاس سے مجبور ہو کر کے حسین بیعت کر لے۔ جیسے ہی بچے کو تیر لگا بچہ مسکرایا۔ کیوں مسکرایا؟ یہی سمجھانے کے لیے کہ مجھ کو دباؤ بنا رہے تھے باپ پر میرے، بیعت کر لو، میں بھی چلا اور میرے باپ نے ظلم کی بیعت نہیں کی۔ یہ اصغر تیر لگنے پہ مسکرائے نہیں، اپنے باپ کی فتح کا اعلان کر کے گئے۔ یہ اصغر کا تبسم نہیں تھا، یہ اعلان فتح حسینی سلام اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ اب جب اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا جھولے سے، امام آئے، ام کلثوم نے کہا بھیا لے جا، شاید کسی کو ترس آ جائے، کیا نہیں دیکھ رہے کہ بچہ کس طریقے سے منہ کھولتا اور بند کرتا ہے۔ حسین نے بچے کو آغوش میں لے لیا، بس چند جملے اور ختمت ہوا، بچے پر ابا کا سایہ کر لیا، لے کر کے میدان میں آئے۔ خود دشمن کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ اب حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، ہم یہ سمجھے کہ اب حسین قرآن سے فیصلہ کریں گے، کہ اتنے میں حسین نے اپنی ابا کا سایہ ہٹا دیا، آواز دی۔ دیکھیے یہاں بھی امام حسین نے اپنی عزت نفس کا خیال رکھا ہے۔ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ لے کے آئے، فرمایا اِن لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا، مت رحم کرو، فرحموا ھذا الطفل، اس بچے پہ رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو روایت کہتی ہے امام نے اس بچے کی طرف، یہ سمجھا چکا میں آپ کو، یہ بچہ نہیں، یہ سمجھداری ہے، 4 دن کی عمر سے کربلا کے لیے تیار ہیں۔ بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو،
اپنی حجت ان ظالموں پہ تمام کر دو. روایت کہتی ہے سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کیا. بڑے لوگ خود تجربہ کر لیں کہ یہ ہونٹ اگر نم ہوں گے نا تو زبان اس سرے سے اس سرے پر آسانی سے پھر جائے گی، لیکن اگر یہ ہونٹ پر پپڑیاں پڑ گئی ہوں تو بڑے لوگوں کی زبان آسانی سے نہیں پھرتی. امام نے فرمایا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان ظالموں پہ تمام کر دو. روایت کہتی ہے سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا چاہی. یہ منظر ایسا تھا کہ یزیدی فوج سے بھی برداشت نہ ہو سکا. منہ پھیر کر کے یزیدیوں نے رونا شروع کیا. جیسے یہ منظر دیکھا عمر سعد گھبرا گیا. اگر یہی حال رہا تو کہیں ایسا نہ ہو ہماری فوج مڑ جائے حسین کی طرف. کہتا اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین. روئیے 6 مہینے کے بچے پر روئیے. آج کی رات تو رونے کی ہے نا. اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین. حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے. اللہ اکبر. 3 بھال کا تیر. پھر میں کہوں کہ ہر بات کتاب میں تھوڑی ہے، ہر بات روایت میں تھوڑی ہے. یہ میری آواز عورتوں تک جا رہی ہے، یہ میری آواز خواتین تک جا رہی ہے. میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں جس کی گود میں بچہ ہے، جس کی گود میں بچہ ہے، اور آپ بھی آنکھ بند کر کے تصور کیجئے کہ 6 مہینے کا بچہ اس کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی. آپ سوچئے، کتاب میں تھوڑی ہر بات ہے. 6 مہینے کا بچہ اس کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی. اور جب یہ سوچ لیجئے تب پھر آنکھ بند کر کے سوچئے 3 بھال کا تیر اس کی چوڑان کیا ہوگی. ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ گلا چھٹ گیا، مگر جب 3 بھال کا تیر بچے کے گلے پہ لگے گا تو صرف سوراخ ہوگا. روایت میں چھید کا لفظ سوراخ کا لفظ نہیں ہے. جانتے ہیں روایت کیا کہتی ہے کہ 3 بھال کا تیر سنسناتا ہوا چلا، اصغر کے گلے پہ لگا، فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِي إِلَى الْوَرِي. اس کان سے اس کان تک اصغر ذبح ہو گئے. ماشاءاللہ ایسا رو لگے شب عاشور. فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ. بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا. حضرت ابو الفضل العباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے نا. میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ اس 6 مہینے کے شہزادے کو بھی باب الحوائج کا لقب ہے نا. لہذا آج پھر اب ایک باب الحوائج میں جو مانگنا تھا مانگ لیا نا. یہ 6 مہینے کا بچہ، یہ 6 مہینے کا ناصر حسین. حسین نے، اچھا آپ بتائیے، جب بچہ پیاسا ہو، بھوکا ہو، ماں کا دودھ خشک ہو گیا، دودھ نہیں ملا، 6 مہینے میں اس کو کتنا خون نکلے گا، کتنا خون نکلے گا. چنانچہ روایت سنا ہوا آپ کو، چلو بھر
जैसे ही गला छीटा ना, तुम्हारे मौला ने अपना चुल्लू लगा दिया, बमुश्किल तमाम एक चुल्लू खून निकला बच्चे का। हुसैन ने अपने रुख से रूद मल लिया, इतना खून था। लेके चले, कल इंशाअल्लाह हमारे आशूर बजा लाएंगे ना आप, बड़े फजाइल है इसके, और इसमें खास करके ज़ियारत आशूरा के। सोचा था मैंने कुछ अर्ज करूंगा, वक्त नहीं रहा, तो इतना सुन लीजिए कि अहले बैत की ख्वाहिश है। और ये ज़ियारत आशूरा ज़बान इमाम की है, लेकिन ये इमाम से नहीं है। इमाम ने वास्ता देते हुए अली और रसूलुल्लाह तक पहुंचती है। ये अहादीस कुदसिया में है। कल पढ़ेंगे ना आप ज़ियारत आशूरा, कोशिश कीजिए जिंदगी में जितना पढ़ सकिए ज़ियारत आशूरा पढ़िए। अकबर की लाश हुसैन लेके चले बड़ी अजियत से, बड़ी तकलीफ से। 57 बरस का भूखा प्यासा बाप, 18 साल का कड़ियल जवान, आसान काम था? जानते हैं कैसे लेके गए अकबर की लाश को? वजन बांटने के लिए इमाम हुसैन ने तरकीब ये निकाली कि अकबर का सर रखा अपने कांधे पर, सीना चिपकाया अपने सीने से, पैर जमीन पर खत देता जा रहा था। कुछ दूर चले रख दिया, फिर चले रख दिया, फिर चले रख दिया। आखिरश आवाज दी, बनी हाशिम के बच्चों आओ, अपने भाई की लाश ले जाओ। बाकायदा ऐलान कर दिया ना कि अकबर शहीद हो गए, आओ बच्चों अपने भाई की लाश ले जाओ। कासिम की लाश के टुकड़े हुसैन ले गए ना, अब्बास की वसीयत थी मगर सीधे सीधे अलम लेके पहुंच गए ना, और बता दिया कि अब्बास शहीद हो गए। किसी की शहादत की खबर देने में हुसैन को तजब्जुब नहीं हुआ। वो चाहे अब्बास की शहादत हो, चाहे औन मोहम्मद की शहादत हो, चाहे अकबर की शहादत हो, किसी की इत्तला देने में औरतों को, हुसैन को कोई तजब्जुब नहीं हुआ। लेकिन कल आप अमाल बचा लाएंगे ना, याद कीजिएगा उस वक्त 6 महीने का फूल सा लाशा हुसैन ने अपने हाथ पे लिया, खैमे की तरफ बढ़े, हिम्मत जवाब दे गई, वापस पलटे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बार नहीं, रिवायत कहती 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, एक मरतबा जी कड़ा करके मौला ने कहा, रुबाब अपने बच्चे को ले जाओ। कबल इसके के रुबाब आती, 4 बरस की बहन आ गई, बाबा अरे भैया को पानी पिला ला। हुसैन ने अबा का दामन हटाया, इतने में रुबाब आई, जैसे सकता हो गया, कुछ बोल न सकी, एक जुमला निकला, ए बेटा अरे क्या तुझ जैसे बच्चों पर भी रहम नहीं किया जाता? अमिस्ल कयुन उजड़ी रुबाब रो रो, उजड़ी रुबाब रो